سعد الشسری مکہ کے اندر ایک بہت بڑے مدرس ہیں، خطبہ حج بھی چند سال پہلے انہوں نے دیا تھا۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حرم کے اندر، مکہ کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی سنتیں بڑی لمبی پڑھ رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا، جب اس نے اپنی 2 رکعتوں کو، سنتوں کو مکمل کیا، میں نے اس سے پوچھا، ارے بھائی، دین اسلام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا، آپ فجر کی سنتیں انتہائی مختصر انداز میں پڑھتے تھے، آپ نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی ہے؟ کہنے لگے، اس شخص نے مسکرا کے جواب دیا، اس نے کہا، شیخ بات یہ ہے، میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں پر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ آج یہاں پر موقع ملا، جی چاہا دل بھر کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کروں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لوں۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے یہ تمہیں نعمت دی ہے، چاہے اتنی قربانیوں کے باوجود دی۔ اور معروف کالم نگار جاوید چودھری اپنے کالم کے اندر لکھتا ہے کہ ہندوستان سے محمد خالد نامی شخص کا مجھے پیغام آیا۔ اس نے کہا، آپ اپنی قوم کو مبارکباد دینا اور ان سے کہنا، تم خوش نصیب ہو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ملک پاکستان میں آ چکے ہو، تم یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر لیتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو ایک چکر ہندوستان کے اندر دلی کا لگا لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نعمت تم پر کتنی بڑی ہے۔ آج ہم دلی کے اندر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بیٹا گھر سے باہر جا کر اللہ اور اس کے نبی کا نام نہیں لینا۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے ماتھوں کو نشان زدہ کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، بیٹا ٹھوکر لگ جائے تو ہائے اللہ نہیں کہنا، ہائے رام کہنا، دل میں اللہ کا تصور پیدا کرتے۔ اپنی قوم سے بدلا بھی لیے گا، محمد خالد تجھے سلام کہتا ہے، مبارک دیتا ہے، تمہیں آزادی مبارک۔ حضرات، یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس آزادی کو نعمت کا نام دیا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی تھی تو اللہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے اذ انجینا من آل فرعون، جب ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دلوائی تھی، آزادی دلوائی تھی، یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اس نعمت کا مل جانا، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، یہ نعمت ملی تو اللہ نے ان سے بھی یہ خطاب کیا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ کے اندر تھوڑے سے تھے، دشمن جب چاہتا تمہیں مارتا پیٹتا تھا، تمہارے رب نے تم پر انعام کرتے ہوئے مدینہ کی ریاست دی، تمہیں مدد دی، قوت دی، رزق دیا۔ اب تمہارا حق یہ بنتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، رب نے اور دیا، مکہ کی فتح ہوتی ہے۔ اللہ نے مکہ بھی فتح کروا دیا۔ اور جب ان کو یہ نعمت ملتی تھی وہ ہماری طرح آلات موسیقی، ناچ گانا، یہ بھنگڑے ڈھول اور یہ تماشا گیریاں اور یہ باجے بانسریاں نہیں بجاتے تھے۔ آج کی نئی نسل کو کیا پتا ہو ہمارے وڈیروں نے کیا کیا قربانیاں دی۔
اس کو یہ معلوم ہے میں نے ڈھول ڈھمکا کرنا ہے، ناچ گانا کرنا ہے، آلات موسیقی کرنی ہے، بانسریاں بجانی ہے، ہلڑ بازی کرنی ہے، بازاروں کے اندر شور مچانا ہے، میں نے نعرہ لگا دینا، اس چیز کا نام آزادی ہے؟